نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ اب تک اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے لفظ تصوف اور لفظ صوفی، ان دو الفاظ اور اصطلاحات کے لغوی معنی پر اور اس کے لغوی اشتقاق پر اور اس لفظ کے معرض وجود میں آنے کا جو لغوی بھی اور معنوی اور صفاتی پس منظر ہے، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، اس پر گفتگو کی۔ لغوی اشتقاق کے لحاظ سے اور تصوف اور صوفی کے معنوی استحقاق کے لحاظ سے، کہ لغت کے اعتبار سے یہ لفظ کس طرح ڈیرائیو ہوا اور کس کس روٹ ورڈ اور کس کس اوریجن سے یہ ایمرج ہوا، اور ثانیاً معنوی اور صفاتی اعتبار سے یہ لفظ یا اصطلاح کسی طبقے کے لیے کیسے اور کیوں معرض وجود میں آئی اور کس زمانے میں یہ اصطلاح استعمال ہونا شروع ہوئی۔ یہ لفظ یعنی تصوف اور صوفی اور صوفیہ کس زمانے میں ان کا رواج ہوا، یہ الفاظ کس زمانے میں معروف اور متداول ہوئے، اور علمی لحاظ سے اہل علم اور ائمہ اور اکابرین اسلام کے ہاں کس زمانے سے اس لفظ کو اور اس اصطلاح کو قبول ملا۔ اس پر ہم نے الحمدللہ تعالی پچھلی 15 یا 16 نشستوں میں صرف اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کر لی ہے، اور یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے بے شمار دلائل سے اور اعلیٰ درجے کی امہات الکتب سے، جو اسماء الرجال کی ہیں، ائمہ و محدثین کی ہیں، اور آخر پہ غالباً میں نے ان تمام کتب کی ڈسکشن کے بعد علامہ ابن تیمیہ کے مجموعۃ الفتاویٰ سے ریفرنس دیا تھا، اور انہوں نے تصوف اور صوفیہ کے بارے میں اور اس اصطلاح کے معرض وجود کے بارے میں جو اپنی تحقیق بیان کی ہے، اس کا تفصیلی ذکر کیا تھا کہ یہ اصطلاح اکابر تابعین کے زمانے میں موجود تھی، معروف تھی اور متداول تھی، اور اکابر تابعین سے میری مراد امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس پائے کے بزرگ ہیں، جو براہ راست سینکڑوں صحابہ کرام سے جنہوں نے اکتساب فیض کیا تھا، جن سے سماع کیا تھا اور جن سے روایت کی، اور پھر ان کے ساتھ بہت سے اتباع التابعین، جن میں امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن میں اور ان کے ہم زمانہ دیگر بہت سارے ائمہ، امام عبداللہ بن مبارک ہیں، پھر میں نے اس اصطلاح کا تذکرہ امام مالک کے حوالے سے، امام شافعی کے حوالے سے، امام احمد بن حنبل کے حوالے سے تمام ریفرنسز کوٹ کیے تھے۔ آج ہم جس موضوع کا
اس سلسلہ گفتگو میں آغاز کر رہے ہیں وہ ہے کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے، تصوف اب ہے کیا۔ اس پر ایک انداز سے ضروری گفتگو تو ہم پہلے حصے میں جب ہم نے اس لفظ اور اس اصطلاح کی لغوی اور معنوی بحث کی تو ہم اس حصہ پر بھی گفتگو کر چکے ہیں، مگر اب بالخصوص ہم کنسنٹریشن کے ساتھ اب اس حصہ کو، اس سبجیکٹ کو اور اس نقطہ کو لے رہے ہیں کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے، تصوف کی ماہیت کیا ہے، تصوف کی تعریف کیا ہے۔ تصوف اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اپنے اطلاق کے اعتبار سے اور اپنی پوری معنوی جامعیت کے اعتبار سے اس کی مراد، اس کا منشا کیا ہے، اس پر ہم باقاعدہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس کی ابتدا میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس تصور کو ذہن سے خارج کر دیا جائے، نکال دیا جائے کہ تصوف معاذ اللہ کتاب و سنت سے اور دین اسلام کی مبادیات سے اور شریعت محمدی کی اساسی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی اضافی شے ہے یا کوئی معاذ اللہ پرانے زمانوں کی کوئی جدید اختراع تھی جو نصرانی طریق سے یعنی عیسائی رہبانیت کے توارث کے طور پر یا اس کے بعد فارسی اور ایرانی فلسفے کی بیک گراؤنڈ میں یا ہندوستان کے ہندی فلسفوں کی بیک گراؤنڈ میں مارز وجود میں آئی، یا یہ کوئی بدعت تھی، کوئی اختراع تھی، کوئی جدید اضافہ تھا، ایک نیا ادخال تھا تعلیمات اسلام میں، جس کی وجہ سے ایک الگ کوئی متوازی مذہب بن گیا دین اسلام کے بالمقابل معاذ اللہ۔ دین اسلام کی تعلیمات کے بالمقابل کوئی الگ متوازی اور متقابل اور متوازن کوئی ایک مجموعہ تعلیمات بن گیا، مجموعہ تصورات بن گیا، ایک کوئی نیا مکتب فکر وجود میں آیا۔ اس قسم کا خیال کلیتاً اصل حقائق سے ناواقفیت اور بے خبری کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے۔ اس وجہ سے میں اس موضوع کو اس نقطہ سے شروع کر رہا ہوں کہ تصوف کی بنیاد اور اس کی اصل اساس تو خود قرآن و سنت ہی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے، میں نے اس کے لفظی بحث سے اور اصطلاحی بحث سے اور اس کے اشتقاق اور استحقاق سے اس گفتگو کو شروع اس لیے کیا تھا تاکہ اس لفظ پر بھی سیر حاصل بحث ہو جائے اور سامعین، ناظرین اور اس سبجیکٹ پر مطالعہ کرنے والے محققین اور دلچسپی رکھنے والے طلباء اور طالبات وہ بشمول علماء کے، مدرسین کے، اہل علم کے، ساروں کے لیے یہ بات ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ آ جائے، کیونکہ بعض ذہنوں میں یہ مغالطہ اس راستے سے، اس طریق سے بھی داخل ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ سٹارٹ ہی اپنی گفتگو کا، بحث کا یا سوچ کا یہاں سے کرتے ہیں کہ یہ جو اصطلاح ہے یہ کب شروع ہوئی، یہ اصطلاح بدعت ہے، اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، اس کا استعمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں، عہد نبوت میں، عہد صحابہ میں نہیں تھا، تو چونکہ بعد میں انٹروڈیوس ہوئی یہ اصطلاح لہٰذا یہ بدعت ہے۔ اور اس ٹرم کا بعد میں انٹروڈیوس ہونا یا بعد میں زیر استعمال آنا یا زیر رواج آنا، اس ایک نقطے کو لے کر وہ اس کے پورے مضمون کی بعض اوقات بعض لوگ نفی کر بیٹھتے ہیں، اس کے معنی اور مراد کی نفی کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اصطلاحات قطعی طور پر نفس سے مضمون نہیں ہوا کرتی، نہ وہ مقصود ہوا کرتی ہیں اس مضمون کا۔
اصطلاحات تو اہل علم بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، بات کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اور پورے مضمون کو بڑے اختصار اور جامعیت اور ایجاز کے ساتھ نیریٹ کرنے کے لیے الفاظ اور اصطلاحات وضع کیا کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اصطلاحات علم کے باب میں بالعموم شروع میں کبھی نہیں ہوتی۔ شروع میں مضمون ہوتا ہے، اس کی اساسی تعلیمات ہوتی ہیں، اس کے بنیادی تصورات ہوتے ہیں، اور جب وہ مضمون کافی حد تک ڈیولپ کر جاتا ہے، ایکسپینڈ کر جاتا ہے، ایک پوری سائنس بن جاتا ہے، پورا سبجیکٹ بن جاتا ہے، اس پر لکھا جانے لگتا ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے، اس پر لوگ عمل کرنے لگتے ہیں، تو پھر اس پورے کے پورے مضمون کو اس وقت ضرورت محسوس ہوتی ہے اہل علم و فن کو کہ اس مضمون کو ایک لفظی اصطلاح میں بیان کرنے کی سہولت فراہم کی جائے، تاکہ اس پورے کے پورے مفصل جامع مضمون کو اگر ایک لفظ کی صورت میں صرف بطور ڈیفینیشن بیان کرنا ہو، بطور ایک کیپشن، بطور ایک ہیڈنگ کے، ایک ٹرم کے بیان کرنا ہو، تو ایک لفظ کی شکل میں اس کو سمو دیں، تاکہ اس لفظ کو سنتے ہی اس مضمون کی طرف سامع کا یا قاری کا یا طالب علم کا دھیان چلا جائے۔ تو یہ دراصل ایک مینز آف فیسیلیٹی ہوتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ایک بات کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، ایک پورے مضمون اور تصور کو کی طرف ذہن کو ملتفت کرنے کے لیے ایک لفظ وضع کیا جاتا ہے جس کو اصطلاح کہتے ہیں، اور اہل علم و فن اس اصطلاح کی جو تعریف وضع کر دیتے ہیں وہ ایک فنڈامنٹل پرنسپلز اور بیسک پوسچولیٹس کی طور پہ کیری آن کرتی ہے، کنٹینیو کرتی رہتی ہے۔ دنیا علم و فن کی تاریخ میں کبھی بھی اصطلاحات کے قدیم یا جدید ہونے پر بحث نہیں کی جاتی۔ بحث سے میری مراد یعنی اس کے رد و قبول کا پیمانہ اور رد و قبول کا معیار کبھی بھی اصطلاح کے جدید اور قدیم ہونے کی بنا پر نہیں ہوتا، کسی بھی، خواہ اس کا تعلق علم تفسیر سے ہے اور علوم القرآن سے ہے۔ بیسیوں سینکڑوں اصطلاحات آپ کو ایسی ملیں گی علوم القرآن میں جسے ہر مکتب فکر جن کو مانتا ہے، اور علمی کتب میں ہر نقطہ نظر رکھنے والے عالم نے، محقق نے، محدث نے، مفسر نے، متکلم نے، اصولی نے، مفکر نے اس کو بیان کیا، اصطلاح کیا، اور آسانی بیان کے لیے، آسانی فہم کے لیے، آسانی افہام اور ابلاغ کے لیے اس ٹرم کو، اصطلاحات کے طریق کو استعمال کرتا۔ ہر کوئی آسانی سے ایک لفظ بیان کرتا ہے، پورا مضمون اس کا خلاصہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ کہنے والا یا لکھنے والا کیا مراد لے رہا ہے۔ تو ایک لفظ بیان کر کے آپ یوں سمجھ لیں کہ گویا آدھا صفحہ یا ایک صفحہ کم سے کم اگر سمرائز بھی کرتا تو اتنی جگہ بچ جاتی، اور آدمی تیزی سے آگے اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرتے ہوئے اپنی بات کو، اس کا ابلاغ کر کے، اس کی سہل اور آسان سا افہام کر کے آگے گزر جاتا ہے۔ تو گویا اصطلاحات فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اریٹیٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، ایجیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، فیسیلیٹیٹ کرتی۔ اس پر نہ اریٹیشن ہونی چاہیے نہ ایجیٹیشن ہونی چاہیے کہ کب وضع ہوئی کب نہیں، مگر یہ علمی دیانت کا تعلق ہے کہ تاریخی بحث کرتے ہوئے اس پر بھی ہم نے گفتگو کر لی اور اہل علم کرتے چلے آئے، یہ شیوا ہے۔ مگر اس بحث کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس مضمون کو قبول کیا جائے یا رد کیا جائے اس بنیاد پر کہ اصطلاح کب وضع ہوئی، اس کا کوئی تعلق اس امر سے نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علوم قرآن میں اور علوم علم تفسیر میں اور علم اصول تفسیر میں آپ کو بے شمار اصطلاحات ایسی ملتی ہیں جن کو ہر کتاب میں آپ پڑھیں گے، اور وہ ان کا رواج اور استعمال حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں اور صحابہ کرام کے دور میں یا تابعین کے دور میں قطعی طور پہ نہیں تھا، یا تھا تو اتنا قلیل تھا بات کے تابعین کے ادوار میں کہ، اور پھر اگر تھا تو اس کا مفہوم بھی وہ نہیں تھا۔ مفہوم چند صدیوں کے بعد جب علم ڈیولپ کر جاتا ہے اور تمام کانسیپٹ اس کے ایلیبوریٹ ہو جاتے ہیں، تو تب اس کے کامل مفہوم کو کامل طریق سے کسی ایک لفظ میں بند کرنے کے لیے تاکہ آسانی سے سمجھا جا سکے پھر اصطلاح فائنلائز ہو جاتی۔ تو علوم القرآن میں اور علوم تفسیر میں اس طرح کی بے شمار مثالیں، کبھی اس پر ہم نے اعتراض نہیں کیا ہے۔ کئی بار کہتے ہیں آیات کے بارے میں کہ یہ اس کا حکم عام ہے، اس کا حکم خاص ہے۔
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام کبھی بھی آیات کے حکم کے باب میں عام اور خاص کی لفظ کو اصطلاح کو استعمال نہیں فرماتے، مگر اصطلاح کو استعمال کیا یا نہ کیا اس کا مفہوم تو بہر صورت وہی ہوتا تھا جو اصطلاح نے جس مفہوم کی وضاحت کی یا جس مفہوم کی طرف اشارہ کیا، وہ مفہوم بھی برقرار تھا، وہ مضمون بھی برقرار تھا، وہ مراد بھی برقرار تھی، صرف اصطلاح نہ تھی۔ اسی طرح مطلق اور مقید، اب قرآن مجید کی آیات کے جو احکام آتے ہیں اور حدیث نبوی کے، ان کے شرعی اور فقہی معانی سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے جاننا کہ یہ حکم مطلق ہے، یہ حکم مقید ہے، یہ استثناء ہے تو یہ حکم مستثنیٰ ہو گیا ہے اس میں سے۔ اب یہ اصطلاحات عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں استعمال نہیں ہوتی تھی، مطلق اور مقید، یہ بات کہ ائمہ علم و فن کی ایجادات ہیں، مگر انہوں نے کوئی بدعت کریٹ نہیں کی ہے اس علم میں۔ وہ مضمون جو ایکچولی چلا آ رہا تھا کسی اور عنوان سے، اس کو کسی اور طریق سے واضح کرتے تھے، کسی اور اسلوب کے ساتھ بیان کرتے تھے، اور اہل علم اور حضور علیہ السلام سے براہ راست سماع کرنے والے، استفادہ کرنے والے اپنے بنیادی فہم کی بنیاد پر اس کو سمجھتے تھے۔ اب وہ جو سمجھ تھی، وہ جو مفہوم تھا، جب آگے زمانے آتے چلے گئے، علم بڑھتا چلا گیا، نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، صدیاں زمانے بدلنے لگے، تو ضروری یہ ہوا کہ اس پورے کے پورے مضمون کو اصطلاحات کی شکل بھی دے دی جائے تاکہ لوگ ایک ایک اصطلاح کی شکل میں ایک ایک معنی، مفہوم، مراد، منشا، مضمون آسانی سے سمجھ لیں۔ تو یہ اصطلاحات وضع ہو گئی، ان پر کبھی آدمی اس طرح کا تکیہ نہیں کرتا کہ چونکہ یہ بعد میں وضع ہوئی لہٰذا ہم اس کی ساری بحث کو ہی رد کر دیں، یا خلاف شریعت قرار دے دیں، یا بدعت قرار دے دیں، یا انہیں کتاب و سنت کے منافی متوازی قرار دے دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح علی حاصل القیاس آیات کے سیاق و سباق پر اور عبارت پر اور اس کے احکام پر جو منتزع ہوتے ہیں ان پر گفتگو کرتے ہوئے کہا جاتا ہے یہ عبارت النص سے ثابت ہے، یہ اشارت النص سے ثابت ہے، یہ دلالت النص سے ثابت ہے، یہ اقتضاء النص سے ثابت ہے۔ اب یہ چاروں اصطلاحات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال نہیں فرمائی، نہ صحابہ کرام نے استعمال کی، نہ تابعین کے زمانے میں تھی، بعد میں وجود میں آئیں، مگر اصطلاحات کے بعد میں وجود میں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ دراصل یہ اصطلاحات جن معانی پر، جن احکام پر، جن احوال کے بیان پر دلالت کر رہی ہیں وہ پرانے ہیں، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں، پھر اس کی تفسیر جو حدیث میں آئی ہے اس میں، پھر صحابہ کرام کے آثار اور اقوال سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے اس میں ان کا مفہوم موجود ہے، ہر چند کے اصطلاحات نہ تھی۔ اصطلاح حسب ضرورت اپنے اپنے وقت پر مارز وجود میں آتی، اور یہ علم و فن اور اس طبقہ علم و فن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ وجود میں لاتے ہیں، وہ ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ مضمون قدیم ہوتا ہے، اصطلاح بے شک جدید ہوتی رہے، فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح حدیث نبوی ہیں۔ اب حدیث کی یہ تو میں نے ایسے چند ایک دے دی، اور اس طرح سینکڑوں مثالیں علوم القرآن اور علم تفسیر میں ملیں گی۔ اب حدیث میں آج ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ حدیث موضوع ہے جو فیبریکیٹڈ ہے، جو من گھڑت ہے، منسوب کی گئی جھوٹی، اس کو موضوع کہتے ہیں۔ اور لفظ موضوع حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو استعمال نہیں فرماتے تھے، صحابہ کرام نے استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا تو وہ جہنم کا ٹھکانہ اپنا تیار کر لے۔ تو اب آقا علیہ السلام نے دیکھیے مضمون بیان فرما دیا، یہ مضمون چلا آ رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کذب بولنا، جھوٹ منسوب کرنا، حضور کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کی یہ سزا ہوگی، اس پر یہ عذاب ہوگا، مضمون موجود تھا، اس کی مذمت موجود تھی، مگر ایک وقت آیا علم روایت میں تو پھر ضرورت پڑی جب، تو اس وقت انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ یہ جو جھوٹی بات منسوب کرنا ہے اس کو بھی کوئی اصطلاح کا نام دیا جائے، تو انہوں نے اس کو موضوع کا نام دے دیا، الحدیث الموضوع۔ تو یہ ٹرم وضع ہو گئی، ائمہ فن حدیث نے وضع کی، مگر اس سے قبل 2 صدیاں قبل سے مضمون چلا آ رہا تھا، مگر اس کی اصطلاح ذرا مستعمل نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد حدیث صحیح، پھر صحیح کی قسمیں، صحیح لذات ہی، صحیح لغیر ہی،
پھر حدیث حسن، حسن ذات ہی، حسن لغیر ہی، پھر ضعیف، پھر ضعیف کی 72 قسمیں، حدیث ضعیف کی 72 قسمیں، 80 قسمیں، کئیوں نے اس سے بھی زیادہ کہیں، مگر تمام چھوٹی بڑی قسموں کو براڈر کلاسیفیکیشن کرتے ہوئے 16 اقسام میں جو اسباب ضعف ہیں، وہ ریزن جن کی وجہ سے کسی حدیث کے اسناد میں، کسی حدیث کی سند میں ضعف، جس کو ہم ضعف بولتے ہیں، ضعف، ضعف وہ آ جاتا ہے، ویکنس آ جاتی ہے اس کے چین آف رپورٹرز میں، چین آف نیریٹرز میں، تو اس کی پھر 16 اقسام بن گئی۔ پھر آگے ان کی تفصیل ہے، یہ میں اصول حدیث پر اور حدیث پر دورہ بخاری اور مسلم میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں جب میں اصول حدیث اور دورہ حدیث کی میں کے لیے درس دیتا ہوں تو اس میں یہ تفاصیل آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ اب یہ تمام ٹرمز موجود نہیں تھی، نہ مقطوع آپ کو ملے گی حضور علیہ السلام کے زبان مبارک سے، نہ صحابہ کرام کی زبان سے، نہ تابعین کی زبان سے، اور بے شمار اتباع التابعین کی زبان سے بھی نہیں ملیں گی ان کے زمانے میں، تو نہ مقطوع ملے گی، نہ منقطع ملے گی، نہ مرسل ملے گی آپ کو، یہ تمام نام نہیں ملیں گے آپ کو یعنی ان کتابوں میں، نہ معدل ملے گی، یہ آپ کو نہیں ملے گی، نہ پھر اس کے بعد تدلیس کا ذکر ملے گا، نہ کوئی مدلس ملے گی، علی حاصل قیاس پھر اس کی آپ اقسام کرتے چلے جائیں گے، جتنی آگے آگے مختلف اسباب ضعف کی بنیاد پر اور اس کے لیے جو ٹرم آگے وضع کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری نہیں ملے گی، پہلے 2-3 ادوار میں نہیں ملیں گی، تو 2-3 جب صدیوں میں، پہلی دونوں صدیوں میں نہ ملی تو آپ پھر کیا، اس وجہ سے کہ یہ ساری اصطلاحات بعد میں وضع ہوئیں، لہٰذا ہم کلیتاً کیا اس کو رد کر دیں گے بدعت کہہ کے یا دین میں اضافہ کہہ کے، اس پورے علم کے پورے مضمون کو رد کر دیں گے؟ نہیں، آج تک ہر مکتب فکر اس کو قبول کرتا ہے، اس تقسیم پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، ان اصطلاحات کے قبول کرنے پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، ان کی تعریفات پر اختلاف نہیں ہے، جن جن معنی پر یہ دلالت کرتے ہیں ان پر اختلاف نہیں ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں اصول حدیث کی کتب سے ثابت ہوتی، جو امام حاکم کی کتابوں سے شروع ہوتی، حتیٰ کہ حدیث صحیح اور حسن کی اور ضعیف کی تقسیم بھی امام ترمذی نے کی ہے، امام بخاری کے بھی بعد، امام بخاری کے وقت حدیث حسن کا اصطلاحی طور پہ متداول رواج نہیں تھا، ان کے ہاں صرف یا صحیح تھی یا ضعیف تھی، امام ترمذی نے اس کو اور ایلیبوریٹ کر کے درمیان میں حدیث صحیح، حسن اور پھر ضعیف کا درجہ متعین کیا، ضعیف کے درجے متعین کرتے ہوئے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، پھر آخری سطح پہ اس کے جو گریویس مدارج ہیں ان کا تذکرہ کیا، کسی کو متروک کہا یہ ذکر بھی آپ کو پہلے نہیں ملے گا، کسی کو متروک کہا یہ ذکر بھی پہلے نہیں ملے گا، کسی کو منکر کہا یہ ذکر بھی پہلے نہیں ملے گا، اس کے بعد آخر پہ جا کے موضوع آئی، یہ ساری تقسیمات آپ کو نہیں ملیں گی، حضور علیہ السلام نے بیان نہیں کی، صحابہ کرام نے بیان نہیں کی، تو کیا اس وجہ سے یہ جو ذہن میں ایک عام طور پہ خیال بیٹھ گیا ہے کہ جو چیز حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں، جو چیز صحابہ کرام سے ثابت نہیں، جو چیز تابعین اور اتباع التابعین سے ثابت نہیں، وہ ساری کی ساری بدعت ہے اور وہ خرافات ہیں، وہ دین سے خارج ہیں، دین کے متوازی ہیں، ناقابل قبول ہیں، یہ جو ایک بڑے تھوک کے حساب سے یہ تصور بدعت کا یا بعد کی اصطلاحات اور بعد کے جو چیزیں آئی ہیں ان کے استعمال کو مذموم تصور کر لینا یا دین سے خارج تصور کر لینا، اس کنسیپٹ کو جتنا ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے ایٹ لارج اسکیل، یہ تصور غلط ہے، اور اگر اس کو اپنا لیا جائے اور قبول کر لیا جائے تو پھر تو آپ سمجھیں کہ دین کا ہم 75 سے 80% حصہ معاذ اللہ استغفر اللہ رد کر بیٹھیں گے۔ یہی حساب علم الفقہ کی ہے، احکام شرع کی، ان کے اندر بھی اسی طرح پھر آگے تقسیمات آتی۔ تو میں نے آپ کو 3 بنیادی علوم کی، علوم قرآن، علوم الحدیث، علوم الفقہ، احکام شرع، ان کا بیان کیا، اور ان کی اصطلاحات اور ان کو جو وضع کیا تو امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں، اور پھر کتاب الام آئی، ان میں تذکرہ آیا، امام مالک کے تلامذہ نے المدونہ جب مرتب کیا ان میں تذکرہ آیا، امام اعظم ابو حنیفہ کا ان کے تلامذہ نے ان کی کتب مرتب کی تو ان میں تذکرے آنے شروع ہوئے،
تو یہ علوم اور اصطلاحات اس وقت وضع ہونی شروع ہوئی۔ تو یہ سب کچھ دوسری صدی میں جا کے آغاز ہوا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ تمام علوم میں اصطلاحات کا وضع ہونا، اصطلاحات کو باقاعدہ تشکیل دینا اور اصطلاحات کو باقاعدہ ان خصوصی مضامین پر ان کا اطلاق کرنا اور ان کو رواج دینا، یہ جو کلچر ہے علم کے باب میں، یہ شروع ہی دوسری صدی ہجری میں جا کے ہوا ہے، اور دوسری صدی ہجری کے بھی سمجھ لیں پہلے وسط کے بعد میں جا کر ہوا ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کم و بیش 150 سال بعد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 سال بعد تو خال خال بعض چیزوں کا تذکرہ ملے گا، بعض اصطلاحات کا، مگر اس پہ 50-60 سال اور ایڈ کر دیں، 150 ہجری اور اس کے بعد 150 سے 200 ہجری کے درمیان اس کلچر کی ابتدا ہوئی ہے، یہ فروغ ہونا شروع ہوا ہے۔ اور پھر آگے تیسری صدی ہجری، جب دوسری صدی ہجری ختم ہوئی تو اس سے اگلی صدی میں جا کے پراپر طریقے سے ان اصطلاحات کو زیادہ رواج ملا ہے، اور یہ پوری ایک صدی اور اس کے اگلی صدی، تیسری اور چوتھی 2 صدیاں جو ہیں، تیسری اور چوتھی 2 صدیاں پراپر علم و فن اور ان میں مصطلحات کے فروغ دینے میں اہمیت کی حامل ہے۔ اور آف کورس یہ پروسیس اصطلاحات کا تشکیل پانا اور تکمیل پذیر ہونا، یہ پھر چوتھی 5ویں ہجری تک چلتا رہا ہے، 5ویں صدی ہجری تک چلتا رہا ہے۔ اصطلاحات کا ایک اپنا پیریڈ ہے، مگر ہر اصطلاح کے پیچھے جو مضمون ہے، جس مضمون کو سمبولیکلی اصطلاح اجاگر کرتی ہے، انڈیکیٹ کرتی ہے، جس پر دلالت کرتی ہے، جس کو آسانی سے ہمیں سمجھانے میں مدد دیتی ہے، وہ مضامین حضور علیہ السلام کے عہد مبارک سے، صحابہ کرام کے عہد مبارک، تابعین و اتباع التابعین سے ود کنٹینیوٹی، تسلسل کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ ان کی اصطلاحی شکل وضع کی گئی ہے، پھر ان کو ٹرمز کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ سو جس طرح علوم دین کی تمام اصطلاحات دوسری صدی اور تیسری صدی ہجری میں جا کے وضع ہوئی ہیں، ایگزیکٹلی تصوف کی اصطلاح یا صوفی کی اصطلاح اور اس سے ریلیٹڈ باقی اصطلاحات بھی اسی ہی ٹائم پر وضع ہوئی اور معروف ہوئی اور رواج پذیر ہوئی اور متداول ہوئی، جس ٹائم پر علوم قرآن، علوم حدیث اور علوم فقہ شریعت کے تمام اصطلاحات کو رواج ملا ایک ہی ٹائم میں۔ اور ان اصطلاحات کے وضع ہونے سے پہلے یہ مضمون اور ٹرمز کے ساتھ یاد کیے جاتے تھے، اور یہ طریقہ ہر علم اور فن کے اندر یہی موجود تھا، تصوف مستثنا نہیں ہے۔ اس لیے اب میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سامعین اور جو ناظرین ہیں ان کو یہ بات کما حقہ ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ تصوف کی اساس جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم 150-200 سال بعد کے زمانے سے شروع نہیں کرتے، ضرورت ہی نہیں شروع کرنے کی، وہ اصطلاح کے زمانے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں، اور ہر چند کہ میں نے تو یہاں تک عرض کر دیا تھا کہ امام حسن بصری کی اپنی زبان میں، ان کے کلمات میں لفظ صوفی کا استعمال ثابت ہے، امام حسن بصری، اور امام حسن بصری کا وصال 110 ہجری میں ہو گیا ہے، پیدائش ان کی 21 ہجری میں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آخری 2 سال تھے باقی، وہ پیدائش ہے۔ 16 برس آپ مدینہ طیبہ میں رہے ہیں، خلافت راشدہ کا بقیہ پورا زمانہ پایا ہے، اور پھر کوئی 37 ہجری میں آپ کوفہ، سیدنا علی شیر خدا کوفہ گئے اور یہ بصرہ چلے گئے۔ اب ان کا ایکچول زمانہ سارا پہلی صدی ہجری کا ہی ہے، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خلفائے راشدین کے دور سے لے کے تمام زمانہ صحابہ کرام کا ہے، اور اکابر تابعین کا زمانہ ہے، چونکہ 110 ہجری میں وفات ہو گئی۔ ان سے صوفی کی اصطلاح کا استعمال ثابت ہے، اور جب وہ بیان کرتے ہیں لفظ صوفی اپنی زبان میں تو اس کا معنی بیان نہیں کرتے، اس کی شرح نہیں کرتے، اسے ایکسپلین نہیں کرتے، اس کے میننگز اور اس کی انٹرپریٹیشن نہیں بتاتے کہ یہ میں صوفی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کعبے کا ایک طواف کرتے ہوئے ایک صوفی کو دیکھا۔ تو اگر یہ اصطلاح اس وقت متداول نہ ہوتی، معروف نہ ہوتی، مروج نہ ہوتی، مفہوم اور معلوم نہ ہوتی، یہ لفظ صوفی سن کر لوگ اس کا معنی سمجھنے سے قاصر ہوتے، بالکل ایک اجنبی نیا لفظ ہوتا۔ اگر وہ نہ سمجھ سکتے تو یہ کہہ کر کہ میں نے ایک صوفی دیکھا، تو پھر ضرور کہتے کہ صوفی سے مراد بھائی یہ ہوتا ہے، اس
ایسے عمل کرنے والے کو صوفی کہتے ہیں، وہ وضاحت بھی نہیں کرتے، اسٹریٹ اوے کہہ کے گزر جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ وہ جس مجلس میں بیان کر رہے ہیں، تابعین اور اتباع التابعین کی مجلس میں اور اہل علم کی مجلس میں، انہیں معلوم ہے کہ یہ سب صوفی کون ہوتا ہے یہ جانتے ہیں، تصوف کیا ہے یہ جانتے ہیں، صوفی سے مراد کون لوگ ہیں یہ جانتے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تو پتہ چلا کہ تصوف تو وہ اصطلاح ہے، اور صوفی کے پہلی صدی ہجری میں صحابہ کرام کا دور اواخر اور تابعین کے اوائل دور میں ہی یہ اصطلاح استعمال ہو رہی تھی۔ غالباً علوم تفسیر، علوم حدیث اور علوم فقہ کی اکثر اصطلاحات سے پہلے تصوف اور صوفی کی اصطلاح موجود تھی، اکثر اصطلاحات سے پہلے موجود تھی۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت کے ساتھ صوفی اور تصوف کے لفظ کو استعمال کیا، ان کے کلام میں، ان کے اقوال میں موجود ہے، اور امام مالک جو ان کے شیخ ہیں جب انہوں نے کثرت سے اس کو استعمال کیا، اور امام شافعی تو بکثیر استعمال ہوا، امام احمد بن حنبل نے کثرت سے استعمال کیا، تو جب ان ائمہ نے تصوف اور صوفی کی اصطلاحات کو کثرت کے ساتھ بیان کیا، اس کی تحسین فرمائی، اپریشیٹ کیا، صوفیاء کی صحبت میں بیٹھے، تصوف کو پسند کیا، تصوف کی تعلیمات کو بیان کیا، جب اتنا ڈسکرائب کیا ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جب علوم الحدیث کی اصطلاح بھی وضع نہیں ہوئی تھی، یعنی آپ سمجھ لیں مشکل سے 5% علم الحدیث کی اصطلاحات موجود ہوں گی، یا آپ بہت ریلیکسیشن دے کے بات کریں لینینٹلی تو صرف 10%، یہ میں لینینٹلی بات کر رہا ہوں، ورنہ 10% بھی نہیں بنے گی، 90% اصطلاحات بعد میں آئی ہیں، علوم الحدیث کی بعد میں آئی ہیں، علوم التفسیر کی بعد میں آئی ہیں، علوم الفقہ کی بعد میں آئی ہیں۔ امام شافعی نے تو جسٹ آغاز کیا ہے اپنی کتاب الرسالہ میں ان اصطلاحات کا، فقہ کے باب میں اور حدیث کے باب میں، اور آگے جا کے یہ منضبط ہوئی ہیں بعد کی ادوار میں، جس میں حضرت سفیان بن عیینہ آتے ہیں، حضرت سفیان الثوری آتے ہیں، پھر آگے دیگر ائمہ عبد الرحمن بن مہدی آ جاتے ہیں، پھر امام احمد بن حنبل آ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں تھوڑا تھوڑا مختلف اصطلاحات حدیث اور فقہ کی استعمال ہونے لگی تھی، اور کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، وہ بھی ان کے بعد اگلے آنے والے زمانوں میں تھوڑی سی اور توسیع ملی، اور بعد کی ائمہ نے جب امام حاکم کا زمانہ آیا، امام بخاری کے زمانے تک اصطلاحات کمپلیٹ نہیں تھی، امام مسلم کے زمانے تک کمپلیٹ نہیں تھی، قلیل اصطلاحات، آپ سمجھے 5 to 10% اصطلاحات وضع ہوئی تھی علم الحدیث میں، 10%، اور امام ترمذی کے زمانے میں یہ ڈیولپ ہوتا رہا علم، اور یہ سارے ائمہ حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، ان کے شیوخ اور دادا شیوخ ہیں امام احمد بن حنبل اور امام شافعی اور امام مالک، ان کے استاد ہیں، اور بقایا بڑے امام شافعی اور امام مالک وغیرہ ان کے دادا استاد ہیں، ان کے زمانے میں تصوف اور صوفی کی اصطلاحات معروف تھی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تو الٹا علوم تفسیر، علوم حدیث اور علوم فقہ سے بھی پہلے تصوف اور صوفی اور صوفیاء کی اصطلاحات اسلامی معاشرے میں رواج پذیر ہو چکی تھی، جب ان کا کوئی انٹریکشن ہندی فلسفے کے ساتھ اور فارسی فلسفے کے ساتھ اور نصرانی فلسفے کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت اسلام ڈائریکٹلی مکہ اور مدینہ سے ہی مرج کر رہا تھا، عہد صحابہ اور تابعین میں اس اسلام کی جمیع تعلیمات کا منبع اور سرچشمہ حرمین تھا، مکہ اور مدینہ تھا، حضور اسلام کی ڈائریکٹ تعلیمات تھی، جو خلفائے راشدین کے دور اور اس کے بعد کے زمانے میں ڈائریکٹلی صحابہ کرام جن کو آگے کمیونیکیٹ کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ تو یہ دور صحابہ تھا، اور صحابہ کرام نے جس طرح براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا تھا، اس طرح ڈائریکٹلی صحابہ کرام سے ان کے تلامذہ نے، تابعین نے لیا تھا، اور تابعین کا جب دور آیا، جب یہ چیز رواج پذیر ہو چکی تھی، حتیٰ کہ شیخ ابو الہاشم الصوفی جن کی وفات 160 ہجری میں ہو گئی، وہ تو لقب الصوفی سے معروف ہو چکے تھے، اور امام سفیان ثوری نے یہ بیان کیا، جو امام بخاری، امام مسلم کے دادا شیوخ ہیں، ان کے شیوخ کے شیخ ہیں، بیان کیا کہ اگر ابو الہاشم الصوفی سے میری ملاقات نہ ہوتی اور مجھے ان کی صحبتوں اور مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع نہ ملتا تو میں ریا کے دقائق سے، باریکیوں سے واقف نہ ہو سکتا۔ ریا کی حقیقت کیا ہے اور باریک باریک چیزوں میں ریا کس طرح داخل ہوتا ہے، ان حقیقتوں سے مجھے آگے ہی شیخ ابو الہاشم الصوفی کی صحبت کے ذریعے نصیب ہوئی۔ یہ بیان کر رہے ہیں امام سفیان الثوری
جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، جو بخاری اور مسلم کے دادا شیخ ہیں، جبکہ اس وقت دیگر اصطلاحات ابھی مارز وجود میں علوم دین اور علوم شریعت کی زیادہ نہیں آئی تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے لیا، اور صحابہ کرام ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر رہے تھے تابعین کو، اور تابعین پر کسی اور کا اثر نہیں تھا، نہ کسی ہندی فلسفے کا، نہ فارسی اور ایرانی فلسفے کا، نہ عیسائی اور نصرانی فلسفے کا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے زمانے کے بعد صحابہ کرام کا، پھر تابعین اور اتباع التابعین کے، یہ تینوں زمانوں کو خیر القرون قرار دیا۔ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، کیونکہ میرے زمانے کو صحابہ کرام نے پایا۔ آقا علیہ السلام کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا زمانہ، یعنی میرے زمانے میں جو لوگ زندہ ہیں وہ صحابہ کہلاتے ہیں۔ جو آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس میں زندہ تھے وہی تو صحابہ کرام ہیں۔ تو میرے زمانے سے مراد عہد صحابہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان سے ملیں گے صحابہ سے، وہ تابعین کا زمانہ۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان تابعین سے ملیں گے، اتباع التابعین، تبع تابعین کا زمانہ۔ تو آپ دیکھیے تین زمانوں کو صحیح بخاری مسلم میں آقا علیہ السلام نے حدیث صحیح ہے خیر القرون قرار دیا، ان زمانوں کو حجت قرار دیا، اتھارٹی قرار دیا دین کے اندر، کہ اگر ان زمانے کے، ان تینوں زمانوں کے لوگوں سے جو اتباع التابعین ہیں اکابر، ان سے کوئی چیز ثابت ہو جائے اینڈ میں، تو ان کو خیر القرون سمجھ کے قبول کر لینا، اس وجہ سے کہ وہ اپنی سمجھ سے یا غیر کے ذرائع سے حاصل کر کے کوئی بات دین کے باب میں نہیں کہتے، وہ جو کچھ دین کے باب میں کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو انہوں نے تابعین سے براہ راست لیا ہوا ہے۔ وہ دین کی تعبیر تابعین کے تلامذہ ہونے کے ناطے ان کی بیان کردہ شرع کی روشنی میں کرتے ہیں، دین کی تشریح تابعین کی تعلیمات کی روشنی میں کرتے ہیں، دین کی تفصیل اور تفسیر تابعین کی تعلیمات کی روشنی میں کرتے ہیں۔ لہٰذا ان سے جو بات ثابت ہو وہ گویا اسی طرح ہے جیسے تابعین سے ثابت ہے، کہ وہ ڈائریکٹلی ریسیپینٹ ہے اس گائیڈنس کے، ہدایت کے، اس رہنمائی کے، دین کی اس تعبیر کے، دین کی اس تشریح کے، دین کی اس تصور کے ریسیپینٹ ہیں جو ان کو تابعین نے دیا ہے۔ اور تابعین کا تصور دین کیا ہے، تابعین کی تعبیر دین کیا ہے، تابعین کا کنسیپٹ اور تصور دین کیا ہے، وہ وہی ہے جو انہوں نے صحابہ کرام سے لیا۔ اور صحابہ کرام کا کیا ہے تصور دین اور تعبیر دین، وہ ہے جو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے لیا۔ تو گویا صحابہ کرام کی تعبیر جو ہے وہ کتاب و سنت کی تشریح ہے، اور تابعین کی تشریح بھی کتاب و سنت کی تشریح ہے بذریعہ صحابہ، اور اتباع التابعین کی تشریح بھی کتاب و سنت کی تشریح ہے بذریعہ تابعین۔ تو جب اس دور میں ایک چیز ثابت ہو گئی تو پھر تو اس کے اوپر یہ کوئی اس بات کی سوچنے کا امکان تک بھی نہ رہا کہ تصوف کی اساس، یہ تصوف کی تشکیل، یہ تصوف کی ابتدا، یہ تصوف کا اوریجنیٹ ہونا، معاذ اللہ یہ خارجی عوامل کے زیر اثر ہوا۔ یہ بات کہہ کر تو گویا ہم عہد اتباع التابعین پر طنز کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، دور تابعین پر تنقید کر رہے ہیں، عمل صحابہ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں آگے آ جائیں گی ساری۔ کیسے؟ یہ سب کچھ آ جائے گا کہ تصوف کا پورا مضمون ہمیں اتباع التابعین کی زندگیوں میں ملتا ہے، تابعین کی مقدس زندگیوں میں ملتا ہے، صحابہ کرام کے اسوہ اور ان کی حیات میں ملتا ہے۔ اس لیے ہم اس وقت تصوف کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کرتے ہوئے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ در حقیقت تصوف کی اساس اور تصوف کی جو بنیاد ہے وہ وحی الہی ہے، وہ قرآن ہے اور پھر سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اوریجنیٹ تصوف کتاب و سنت سے ہوا ہے۔ جیسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہم جب فقہ کی بات کرتے ہیں کہ فقہ کے تمام علوم اور احکام فقہ، جو فقہ کے باب میں جو احکام بیان کیے جاتے ہیں، بھئی یہ فقہ کہاں سے آئی؟ کوئی کہنے کو کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں اماموں نے اس کو تشکیل دیا، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ انہوں نے تو خدمت کی۔ اوریجنیٹ ہوئی فقہ کتاب و سنت سے۔ فقہ کوئی اور شے نہیں ہے سوائے احکام کتاب و سنت کے ترتیب دیے جانے اور ان کو مرتب کیے جانے کے۔
کتاب و سنت کے احکام چن چن کر جمع کر دیے گئے، اس کا نام فقہ۔ ان احکام کو سمجھنے اور سمجھانے اور ان احکام میں سے مزید مفاہیم کو اخذ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس طریقے کے لیے جو کچھ وضع کیا گیا فارمیٹ، اس کا نام اصول الفقہ بن گیا۔ احکام جو کتاب و سنت سے جمع کیے گئے اور اس کی تعبیرات کے ساتھ وہ فقہ بنی۔ تو مرتب کرنے والا کوئی ہو، خواہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ وہ امام مالک، ان کا تو امت پر احسان ہے، مرتب نہ کرتے احکام کتاب و سنت کو تو آج میرے جیسا ایک آدمی، آپ جیسا ایک آدمی، ایک کامن مین آقا اسلام کی امت کا شریعت محمدی کے سارے احکام کو یکجا کہاں سے پاتا؟ کسی نہ کسی نے تو یکجا کرنا تھا۔ جو یکجا کرتا کیا اس کا عمل بدعت بن جاتا؟ یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے عمل ہیں جو ائمہ نے کیے ہیں، لہذا وہ بدعت نہیں بنتا۔ جمع کیا احکام وہاں سے اخذ کیے، اور پھر آگے آنے والوں نے ان کو اچھی آسانی سے سمجھانے کے لیے اصطلاحات دے دی ہیں ان کو، جیسے چیپٹرز قائم ہو جاتے ہیں، سیکشنز قائم ہو جاتے ہیں، اس طرح اس کی ٹرمینالوجی قائم ہو جاتی ہے، سائنس بن جاتی ہے۔ تو جس طرح فقہ کتاب و سنت سے ایمرج ہوئی ہے، کتابیں بے شک ائمہ فقہ نے مرتب کی، اس طرح تصوف کی کتابیں بے شک ائمہ سلوک و معرفت نے اور ائمہ زہد نے مرتب کی، ابتدائی کتب ائمہ زہد نے مرتب کی، مگر ایمرج تصوف کتاب و سنت سے ہوا ہے۔ اسی طرح تصوف جو میں نے عرض کیا کہ کتاب و سنت سے ایمرج ہوا، تو قرآن مجید میں تصوف کے لیے جو ٹرم جو یوز ہوئی، جس کو ہم قرآن سے لے سکتے ہیں، وہ کہیں تزکیہ ہے، 4 ٹرمز ہیں، تزکیہ، احسان اور طریقہ، 3 ٹرمز قرآن مجید میں آئی ہیں۔ اب طریقت کا آپ دیکھیے استعمال ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہوں گے کہ طریقت بڑا نیا لفظ ہے، بڑے بعد کے زمانے میں پیروں نے وضع کیا ہے، مشائخ نے وضع کیا ہے۔ سلاسل طریقت جب وجود میں آئے تو تب یہ طریقت کا لفظ استعمال میں آیا، نہیں، یہ ٹرم قرآن مجید سے آئی ہے، جیسے احسان کی ٹرم آئی ہے، جیسے تزکیہ کی آئی ہے۔ تو قرآن مجید جس کو تزکیہ اور احسان کہتا ہے، اور پھر ان اعمال صالحہ کا ایک پورا طریق ہے جس کو الطریقہ کہتا ہے، سورہ الجن میں، یہ قرآن مجید سے ہی مرج ہوا ہے۔ اسی کو حدیث نبوی میں الاحسان کہا گیا، جس کا انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہوئے آغاز کریں گے، جس میں آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام کے سوالات کے جواب میں اسلام، ایمان اور احسان کی بات کی۔ تو ایمرج تصوف اپنی اوریجنل، اس کی جو فارم ہے، اوریجنیلٹی، اس کی اساسی تعلیمات اور اس کے مضمون کی ابتدا وہ قرآن و سنت سے ہوئی ہے، بشکل تزکیہ، بشکل احسان، بشکل طریقہ اور بشکل زہد۔ چوتھا لفظ زہد ہے جو قرآن مجید میں بھی آیا، حدیث نبوی میں بھی آیا۔ تو گویا تزکیہ، احسان، زہد اور طریقہ یہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے، اور ویسے معرفت کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، تذکرہ ملتا ہے اس کا۔ تو یہ تمام چیزیں جو قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ آئی ہیں، یہ تصوف کی بنیاد اور اساس ہے، اور یہی ساری چیزیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی اسوہ و حیات میں ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلا حصہ جو ہے گفتگو کا باقاعدہ وہ ہم نیکسٹ نشست میں جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔